اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ڈاکٹر عدنان الیاس آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کے بھائیوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ تھی کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی تیلاب بنانا سکھا دیں۔ جو آج کل مسائل چل رہے ہیں، بہت زیادہ ایشو ہوتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ مشزنی کرتا ہے، ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، تو اس کی رگیں جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہیں، اس کی رگیں سکڑ جاتی ہیں اور نفس میں بلڈ فلو نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے سوال یہ بھی اٹھے تھے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ نفس کا سائز جو ہے وہ وہی رہتا ہے، اس کے علاوہ گروتھ نہیں ہوتی۔ تو بالکل صحیح سنا ہے اور صحیح ہی آپ لوگوں نے سنا ہے، لیکن مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ جو بندہ گروتھ ہو رہا ہوتا ہے، جو بندے کی ہائٹ نکل رہی ہوتی ہے، جب بندہ بالغ ہوتا ہے، ایک بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کی سارے اعضاء اس نے بڑا ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عضو خاص نے بھی بڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن اس میں آپ لوگ اس میں جو کام خراب کرتے ہیں وہ ہاتھ زنی کرتے ہیں۔ ہاتھ کا استعمال بچے جو ہوتے ہیں وہ ہاتھ کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیڈ پہ رگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو رانوں میں رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نفس میں جو گروتھ ہونی تھی، جو نفس میں بلڈ فلو چلنا تھا اور نفس کی طاقت جو پاور تھی، وہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے خراب کی۔ نہیں کہ آپ کی ایک گروتھ ہو رہی تھی، آپ نے خود اس کو روکا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ قدرتی چیز آپ کی وہی تھی تو آپ نے آپ نے ہاتھ بھی استعمال نہیں کیا۔ پھر تو میں مانتا ہوں کہ ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ وہ بالکل بھی وہ ہاتھ کا استعمال نہیں کرتا، وہ نارمل رہتا ہے، ماشاءاللہ نماز پڑھتا ہے، دروشی پڑھتا ہے، لیکن وہ ہاتھ کا استعمال بالکل نہیں کرتا، اس کا قدرتی طور پہ نفس چھوٹا رہ جاتا ہے، وہ اور بات ہے۔ جو بندہ ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، جو بندہ مشزنی کرتا ہے، جو بندہ مٹھ مارتا ہے، تو اس میں یہ نسخ لازمی پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے نفس کی خود بربادی کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نفس بڑھتے نہیں ہے، یہ تو قدرتی ہوتا ہے، تو وہ آپ بہت غلط بات کرتے ہیں۔ جب ایک قدرتی چیز ہے تو اس کو قدرت کے طریقے سے جو بڑھ رہی ہے تو بڑی ہو رہی ہے تو اس کو بڑھنے دیں۔ جب آپ اس کو ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ تو میرے نوجوان لڑکے، کافی ایسے نوجوان لڑکے تھے، میں نے بہت سارے لیکچر بھی دیے تھے، اس میں یہ بھی سمجھایا ہوا ہے میں نے، یہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے ایک آئل بناؤں گا، آئل کا نسخہ بتاؤں گا۔ جو بندہ، جو بچہ ہاتھ کا استعمال کرتا رہتا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اب کر چکے، اب کیا کریں۔ ایک تو جو نوجوان نسل جو بڑی ہو رہی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کرے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ بنے گا، آگے شادی کے لیے مسئلہ بنے گا، مادہ منوی زیادہ نکلے گی، بچے نہیں ہوں گے، نفس بالکل چھوٹا رہ جائے گا، بیوی مطمئن نہیں ہوگی، ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا۔ تو آپ کی بیوی کو آپ نے مطمئن کرنا ہے، آپ نے خوش رہنا ہے، تو نفس میں گروتھ لانے کے لیے بہت زبردست چیز آپ کو بتا دیتا ہوں، ہاتھ کا استعمال بالکل چھوڑ دیں۔ اور جو بھائی اس کا ہاتھ کا استعمال کر چکے ہیں اور اب پچھتا رہے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے، ان لوگوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے میں ایک آپ کو فارمولہ بتاتا ہوں، وہ آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا نفس میں دوبارہ گروتھ آئے گی، طاقت آئے گی، پاور آئے گی، نفس موٹا بھی ہو جائے گا، لمبا بھی ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو ایک چیز آپ نے سب سے پہلے کوشش کیا کریں، اچھے سے اچھے پنساری کے پاس جایا کریں، اچھے سے اچھا سامان لیا کریں جس میں گل لگا ہوا نہ ہو، کیڑا لگا ہوا نہ ہو، ایکسپائری نہ ہو۔ کسی مستند حکیم کو لے کے جایا کریں، جو بھی فارمولہ ہوتا ہے اس کو پھر وہ تیار کرنے کے لیے وہ حکیم کو دیں گے، وہ آپ کو بنا کر دے گا۔ اچھا، آپ جو ہے نا اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس کی گروتھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے بہیر بوٹی لینی ہے، آپ نے 30 گرام بہیر بوٹی، 30 گرام آپ نے لینی ہے۔ خرائے تیل لینی ہے، آپ نے 30 گرام لینی ہے۔ جیفل لینی ہے، آپ نے 30 گرام لینی ہے۔ مال کنگنی لینی ہے، آپ نے 30 گرام لینی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ سب سے زیادہ جو ہے روغن زیتون آپ نے لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کو پہلے پاؤڈر بنا لینا ہے، جڑی بوٹیوں کو پاؤڈر بنا کے اس کو اچھی طرح پیس لیں گے، ایک پاؤڈر کی شیپ اختیار کر لیں گے، پھر اس کو چھان لیں گے۔ جب وہ پاؤڈر نکل آئے گا، اس میں جو آئل ہے، آئل اور پاؤڈر کو اچھی طرح پکائیں گے۔ جب اس کو اچھی طرح پکائیں گے، کم از کم آپ کا 21 سے 20 منٹ اس کو پکانے میں جب پکا لیں گے تو وہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا آئل، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک تیل کی شکل اختیار کر لے گا۔ جب آئل بن جائے گا اس کو پھر آپ نے چھان لینا ہے۔ چھاننے کے بعد جو بھی اس کا جو بلیک ہوگا، جو جل چکا ہوگا، وہ آپ نے نکال دینا ہے، اور جو آئل نکلے گا وہ آئل آپ نے نفس پہ اپلائی کرنا ہے، نفس پہ مالش کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا نفس لمبائی میں، موٹائی میں بڑھنا شروع ہو جائے گا اور اپنی اصل روٹین میں آ جائے گا۔
جو آپ اپنی بیوی کو مطمئن کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو میں نے بتائی ہیں، یہ آپ کو یوٹیوب پہ وہ فارمولہ بتایا ہے جو آپ کافی لوگوں نے اس کو یوز کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ ہم نے بتایا ہوا ہے۔ ہمارا یہ خاندانی پیشہ ہے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے۔ اور مالش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو 5 قطروں کے ساتھ آپ نے مالش کرنی ہے، اوپر جان والی سائڈ سے لے کے نیچے لے کے آنا ہے، اوپر نہیں لے کے جانا دوبارہ۔ یہ خیال کیجئے گا، ایک جو ہوتا ہے مالش کرتے لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، تو ایسے ایسے مالش نہیں کرنی۔ مالش کرنی ہے تو اس طریقے سے کرنی ہے، ایسے 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 اوپر کرنی ہے، سائڈوں پہ کرنی ہے، نیچے والی سائڈ پہ نہیں کرنی، اور کیپ پہ بھی نہیں کرنی مالش، ٹھیک ہے۔ 5 قطروں کے ساتھ 5 منٹ مالش کرنی ہے، 2 سے 3 منٹ مالش کریں گے۔ جب مالش کرتے رہیں گے تو یہ اندر جذب ہو جائے گی، تو اس کو چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو مالش کرتے رہتے ہیں، وہ مجزنی کا شکار ہوتے ہیں، یا ان کو صورت انزال کا مسئلہ ہوتا ہے، مالش کرتے کرتے وہ انزال ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے اتنی مالش نہیں کرنی کہ آپ کی منی نکل آئے، ٹھیک ہے۔ اس ٹائم کرنی ہے جب دیکھنی ہے کہ زیادہ مسئلہ خراب ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کی مالش اور نہیں کرنی۔ ایسے آپ جب 2 سے 3 منٹ مالش کرنا شروع کریں گے، ڈیلی کی مالش کریں گے، تو آپ کے نفس موٹا بھی ہوگا، لمبا بھی ہوگا، گروتھ میں بھی آئے گا۔ تو آپ اس کا فارمولہ جو ہے یہ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں، نیچے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ اس کام سے پرہیز کیجیے گا۔ جو بھائی ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں وہ ہاتھ کا استعمال کرنا بالکل چھوڑ دیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔